تاریخ دمشق کے اندر امام ابن عساکر نے بڑی ایک خوبصورت عظیم الشان بات لکھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں گیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما تھے، میں گیا تو حضور کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، تو تھوڑی دیر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے، پھر فاروق اعظم آئے، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے سامنے میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ کنکریاں تھیں، 7 یا 9 کنکریاں تھیں، پتھر کی کنکریاں، وہ حضور کے ہاتھ میں تھیں، اور حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے ہاتھ میں وہ کنکریاں تسبیح پڑھ رہی تھیں، اللہ اللہ اللہ، تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ پھر حضور نے میرے سامنے وہ کنکریاں زمین پر رکھیں، جیسے ہی وہ کنکریاں زمین پر گئیں تو خاموش ہو گئیں، ان کی تسبیح پڑھنے کی آواز ختم ہو گئی، ان کی تسبیح بند ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو اٹھایا اور ابو بکر کے ہاتھ میں رکھ دیا، جیسے ہی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ کنکریاں آئیں، وہ پھر سے تسبیح پڑھنے لگیں۔ پھر حضور نے ان کے ہاتھ سے اٹھا کر واپس زمین پر رکھیں تو پھر کنکریاں خاموش ہو گئیں۔ حضور نے پھر کنکریاں زمین سے اٹھائیں اور فاروق اعظم عمر بن خطاب کے ہاتھ میں رکھیں، کنکریاں پھر تسبیح پڑھنے لگیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے اٹھا کر واپس زمین پر رکھیں، کنکریاں پھر خاموش ہو گئیں، اور پھر آخر کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں اٹھا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھیں، کنکریاں پھر تسبیح پڑھنے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کنکریوں کو اٹھایا، زمین پر رکھا تو وہ کنکریاں پھر سے خاموش ہو گئیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہذہ خلافت النبوہ، حضور نے فرمایا یہ نبوت کی خلافت کی نشانی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو یوں اس قدر ترتیب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا عمل کیا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری زبان پر کبھی کوئی ایسا کلمہ نہیں آیا جو شان عثمان غنی کے خلاف ہو، اس لیے کیونکہ میں نے یہ دیکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور وہ کنکریوں کا تسبیح پڑھنا فاروق اعظم، عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاتھوں پر میں نے دیکھا تھا، ان کے ہاتھوں پر یہ کنکریاں کیسے تسبیح پڑھ رہی ہیں، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، اور حضور کا یہ فرمان بھی میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ حضور فرما رہے تھے ہذہ خلافت النبوہ، یہ نبوت کی خلافت کی نشانی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے گئے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، گئے تو یہ عمرے کی نیت کے ساتھ تھے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال لیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی طرف بھیجا کہ جائیں ذرا آپ ان لوگوں کو بتائیں ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں۔ تو جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پہنچے تو آپ نے جو تہبند باندھا ہوا تھا، وہ تہبند اس کی جو نیچے والا حصہ تھا وہ ٹخنوں سے اوپر تھا، اور آپ کو پتہ ہے مکے کے جو متکبرین تھے، مشرکین تھے، وہ لوگ تو ان کے کپڑے اٹھانے کے لیے پیچھے غلام ہوا کرتے تھے، اتنے کپڑے لٹکانے والے تھے۔ مشرکین میں جو ان کے دوست تھے پرانے، کہنے لگے کیا ہو گیا آپ کو، آپ کے کپڑے اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں، ٹخنوں سے اوپر آپ نے تہمد رکھا ہوا ہے، وہ کیا شان و شوکت، وہ روب و دبدبہ کہاں گیا؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو عمل میں کر رہا ہوں نا، یہ وہ ہے جو میرے محبوب کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کی سنت ہے یہ، اس لیے میں نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے۔ آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، غیروں کے طریقے کیوں اختیار کرتے ہو، اپنے محبوب کی سنت کو اختیار کرو نا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے عبادت کی لذت 4 چیزوں میں پائی ہے۔ نمبر 1 فی ادائی فرائض اللہ، اللہ کے فرائض کی ادائیگی میں نے لذت پائی ہے عبادت۔ نمبر 2 فی اجتناب محارم اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ کے محارم جن کو اللہ نے حرام کیا ہے،
حرام سے بچنے میں میں نے عبادت کی لذت پائی ہے۔ اور نمبر 3، فی الامر بالمعروف ابتغاء ثواب اللہ، اللہ کی طرف سے اجر پانے کی نیت کے ساتھ جو امر بالمعروف ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، اس میں نے لذت کو پایا ہے۔ اور نمبر 4، فی النہی عن المنکر اتقاء غضب اللہ، اللہ کے غضب اور جلال سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے لوگوں کو برائی سے منع کرنے میں نے لذت کو پایا ہے۔ عبادت کی لذت ان 4 چیزوں میں پائی ہے۔ عمل کی کوشش کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، ان میں ایک حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے عثمان کو اپنے والد ابراہیم کے مشابہ پایا ہے، یعنی ان کے اوصاف جیسے ہیں۔ اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے آگ میں گھرے ہوئے اور پورے لوگ ان کو گھیرے ہوئے، ہر طرف سے مشکلات، مصائب، آلام، پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، مگر کسی کی مدد لینا نہیں چاہ رہے، ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو محاصرین نے گھیر لیا، بلوائیوں نے گھیر لیا، ہر طرف سے محاصرہ کر لیا، 40 دن تک پانی کھانا بند کر دیا، گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، صرف عثمان غنی ہیں، ان کا گھر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کی عبادت ہے اور زندگی گزر رہی ہے۔ اس حال میں بھی حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ اجازت تو دیں، ان کو ہم کاٹ کے رکھ دیں، آپ اجازت تو دیں، ہمارے پاس فوج بھی ہے، ہمارے پاس لشکر جرار بھی ہے، ہمارے پاس افراد بھی ہیں، ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں، یہ محاصرہ ختم کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ مدینۃ الرسول ہے، اس میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، حضور کے شہر میں خون خرابہ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس انداز میں انہوں نے اپنے آپ کو شہید تو کروا لیا، اپنے حبیب کے نہ تو شہر میں خون خرابہ ہونے دیا، نہ ان کی امت میں خون خرابہ ہونے دیا۔